صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 سے ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان آیات کے مقابل تکبر کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء، تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ان کی روحیں آسمان کی طرف جائیں گی، نہ ان کے اعمال آسمان کی طرف جائیں گے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے نفس خبیث ہیں، ان کے اعمال خبیث ہیں، ان کی روحیں خبیث ہیں. ناپاک چیزوں کا اوپر کی طرف جانا یہ بنتا ہی نہیں ہے. تو فرمایا آسمان کے دروازے ان کے لیے نہ کھولے جائیں گے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک سوئی کے نوک کے اندر ایک بڑا اونٹ داخل نہ ہو جائے. سوئی کا نوکا ہے، ناکا ہے، اتنی باریک سوئی کے ناکے کے اندر کبھی اونٹ داخل ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے. تو جب یہ چیز محال ہے تو اسی پر ہی شرط رکھی کہ جب یہ اونٹ داخل ہوگا جبھی یہ جنت میں داخل ہوں گے. جب اونٹ داخل ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے، تو ان کا جنت میں جانا بھی محال ہے. جو چیز محال پر موقوف ہو، جب وہ محال ہے تو جو اس پر موقوف ہوگا وہ بھی محال ہی ہوگا. تو فرمایا یہ جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. مجرم سے یہاں مراد کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور تکبر کرتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے آگ ہی بچھونا ہے اور آگ ہی اوڑھنا ہے، یعنی ان کے اوپر نیچے ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اس کے مقابل وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ آیت کریمہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اس آیت کریمہ کا مفہوم انسان کو اس وقت دلی تسکین پہنچاتا ہے جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو، روزگار کی وجہ سے، صحت بیماری کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے. تو قرآن مجید فرقان حمید اپنے ماننے والوں اور اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اگر واقعی انسان کی تربیت اور انسان کے ذہن میں قرآن اور حدیث کا مفہوم اینی ٹائم موجود ہو تو وہ ان آنے والی وقتی مصیبت اور پریشانی سے کبھی بھی نہیں گھبرائے گا. اس کے ذہن میں فوراً اس آیت کا مفہوم داخل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتا ہے،
وہ میری طاقت سے بڑھ کر مجھ پر بوجھ ڈال ہی نہیں سکتا. یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو جب انسان اتنے وسیع ذہن سے آنے والی مصیبت کو جھیلتا ہے تو پھر وہ مصیبت نہیں، وہی مصیبت اس کے لیے آرام اور تسکین کا باعث بن جاتی ہے. بات ہے صرف سوچنے کی، بات ہے صرف پازیٹیو ہو کر سوچنے کی. جب انسان مثبت سوچ رکھتا ہے تو پھر اس کے سامنے ہر چیز اسے مثبت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو دو آپس میں جنتیوں کے درمیان میں دنیاوی اعتبار سے دنیا میں جو دلوں میں میل ہوگا، حسد ہوگا، بغض کینہ ہوگا. جنت اتنی پاکیزہ جگہ ہے کہ یہ جتنے بھی ناپاک چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، برے افعال ہیں، برے اعمال ہیں، جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مکمل پاک فرما دے گا. تو فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے یعنی جنتیوں کے سینوں سے کینہ کھینچ لیں گے. کسی کے لیے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ان کے لیے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض نہ ہوگا. تجری من تحتہم الانہار، ان جنتیوں کے نیچے نہریں جاری و ساری ہوں گے. وقالو، جب یہ مومنین جنت میں داخل ہوتے وقت یہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں. الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اتنی پیاری عظیم راہ دکھائی، جس نے ہمیں اسلام کا یہ رستہ عطا کیا، درست سمت عطا کی. تو ہم نے اس درست سمت کو اختیار کیا محض اللہ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، فضل ہوا تو ہم دین اسلام پر چلتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، رب کو راضی کرتے رہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت والی عظیم نعمت کو دیکھ کر اس احسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اے مالک، نہ جانے ہم نے کون سا ایسا کام کر لیا تھا کہ تو نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی. ویسے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق سے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا. یہ ہمارا کوئی کمال ہے؟ ہم نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا؟ ہم دیکھتے نہیں نان مسلمز ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے مخالف ذہن رکھتے ہیں، اسلام کے مخالف دیگر مذاہب پر ہیں. تو وہ اس مسلک پر، اس مذہب پر پیدا ہوئے اور ہم دین اسلام پر پیدا ہوئے. محض یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ عطا فرمائی. تو اسی توفیق پر جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو فقط اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اسی بات پر بیان کر رہے ہوں گے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، جنتی یہ کہیں گے ہم سیدھی راہ نہ پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر نہ چلاتا. یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی اور حضور کا غلام بنا دیا. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق بات لائے، قرآن لائے، اسلام کی تعلیمات لائے. انہوں نے ہمیں نیک اعمال کی طرف رغبت دی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے نیک اعمال کیے. تو آج یہ ہمیں اجر و ثواب، یہ نعمتوں والی جنت مل رہی ہے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اتنے میں انہیں ندا دی جائے گی کہ یہ عظیم نعمتوں والی جنت اے جنتیوں تمہیں وراثت میں عطا کی جاتی ہے.
کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، کہ تم دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ اب جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد دوزخیوں کو دیکھ کر پکاریں گے، انہیں کہیں گے، کون کہیں گے؟ جنتی۔ کن سے کہیں گے؟ دوزخیوں سے۔ کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جنتی کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ تم اسلام کا رستہ اختیار کرو، نیک اعمال کرو، رب کا وعدہ ہے وہ جنت ضرور دے گا، تو وہ تو ہمیں مل گیا۔ اے دوزخیوں یہ بتاؤ، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تمہیں وہ چیز مل گئی ہے؟ یعنی دوزخ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ جو برا رستہ اختیار کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، کفر کی راہ چلے گا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ دوزخی ہو جائے گا۔ تو جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے، ہمیں تو مل گیا ہمارا ثمرہ، کیا تمہیں بھی تمہارا حق مل گیا؟ مراد تم جہنم میں چلے گئے، عذاب تمہیں مل گیا؟ قالو، اب یہ جہنمی کہیں گے، نعم، ہاں، جیسا ہم نے دنیا میں کیا تھا ہمیں ویسا ہی بدلہ مل چکا ہے۔ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا جہنم کا برے اعمال کی بنیاد پر، وہ ہمیں مل چکی ہے۔ تو اسی درمیان فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، کہ اسی درمیان میں ایک منادی ندا کرے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر، کافروں، دوزخیوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو۔ کیوں لعنت ہے؟ کیونکہ دنیا میں انہیں جب صحیح رستہ دکھایا گیا، بتایا گیا، قرآن کی تعلیمات دی گئی، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے نفس کی اتباع کی۔ جو نفس کی اتباع کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چل جاتا ہے، یہ نفس اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور گمراہی کا آخری نتیجہ کفر کی موت ہے، اور کفر پر موت کا ثمرہ دوزخ ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ ظالم کافر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور سیدھی راہ سے کجی اختیار کرتے ہیں، یعنی ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، دین الہی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے اس میں چینجنگ لاتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے جس کو اعراف کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ اعراف۔ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، ایک مقام ہے جس کا نام ہے اعراف۔ مقام اعراف میں کون لوگ ہوں گے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ مشہور قول یہی ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور جن لوگوں کی برائیاں بالکل ایکول ہوں گی، بالکل برابر ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اس مقام پر جگہ عطا فرمائے گا۔ اب جب یہ لوگ اس مقام پر آئیں گے اور جنتیوں کی اس اتنی عیش و عشرت، راحت، سکون والی زندگی دیکھیں گے تو وہ اس چیز کی تمنا کریں گے کہ اے مالک ہم پر کرم فرما، ایک نیکی دے دے اپنے محض فضل سے اور ہمیں داخل جنت فرما۔ تو وہ اس چیز کی امید لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور جب وہ جہنمیوں کے عذاب کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے مالک ان دوزخیوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا،
تو اللہ تبارک و تعالی بالآخر اپنے فضل سے انہیں نیکی عطا فرما کر انہیں داخل جنت فرما دے گا۔ اسی طرح اعراف کے مطابق ایک قول یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس حال میں مر گئے کہ ان کے والدین میں سے ایک بھی ناراض ہے ان سے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو ایسے لوگ مقام اعراف پر موجود ہوں گے۔ اس قول سے ہمیں اپنے والدین کی عظمت اور شان کا معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کو چاہیے بہر صورت وہ جتنی بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے، بہر صورت ان کے والدین ظاہری طور پر ان کے ساتھ ناجائز بھی کرتے ہوں، بہر صورت ان کے والدین ان پر ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہوں، تو اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کی فرمانبرداری کرے، انہیں کبھی ناراض مت کرے، ان کے ہر حکم پر فوراً عمل کرے سوائے اس حکم کے جو شریعت مطہرہ کے خلاف کسی چیز کا حکم دیں۔ تو فرمایا جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اس مقام کا نام اعراف ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، مقام اعراف پر کچھ ایسے مرد ہوں گے کہ وہ دونوں فریقوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ وہ دونوں فریق کون سے ہیں؟ ایک جنتی گروہ ہے، ایک دوزخی گروہ ہے۔ مقام اعراف والوں کو اللہ نے کتنی شان اور عظمت عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی حکمت اور بصارت کو اتنا تیز کر دیا کہ وہ جو پیشانی پر نشانی ہوگی اس سے پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے۔ تو جب یہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان سلام علیکم، کہ اے جنتیوں تم پر سلامتی ہو، تم کتنی عظیم جگہ پر اس وقت موجود ہو، کیا تمہارے عیش و عشرت راحت سکون ہے؟ لم يدخلوها وهم يطمعون، اب تک تو ہم اس نعمت والے باغات میں داخل ہوئے تو نہیں ہیں لیکن اس کی لالچ ضرور رکھتے ہیں۔ ہمارے دل میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں بھی اس نعمت والے باغات میں جگہ عطا فرمائے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی، مقام اعراف والے جب دوزخیوں کو دیکھیں گے قالوا، تو عرض کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم دوزخیوں کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں ان جیسا ہمارا حشر نہ ہو، جو عذاب انہیں مل رہا ہے وہ عذاب ہمیں عطا نہ کرنا۔ تو وہ اس چیز سے پناہ مانگیں گے، ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اے اللہ ہم سب کو عذاب دوزخ سے محفوظ فرما، عذاب نار سے محفوظ فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کو جنت کے اعلیٰ نعمتیں عطا فرما، جنت کے اعلیٰ باغات عطا فرما۔ یہ دعائیں تمام حضور کے غلاموں کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، یہ مقام اعراف والے کچھ ایسے مردوں کو جو کہ کفار میں سے ہیں، انہیں دیکھ کر ان کی پیشانی سے پہچانتے ہوئے انہیں پکار کر کہیں گے قالوا، مقام اعراف والے ان کفار کو دیکھ کر کہیں گے ما اغنا جمعکم، تمہیں تمہارا جتھا، تمہاری جمعیت کام آ گئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مقام اعراف والے۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ کفار سے کہہ رہے ہیں جو دوزخ میں ہیں۔ انہیں دیکھ کر کہیں گے
دنیا میں تو بڑی طاقتوں سے پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہم سب مل کر اتنا ہمارے آپس میں اتحاد ہے، اتفاق ہے کہ ہمارا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تم اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے، تو کیا آج تمہاری طاقت تمہیں کچھ کام آئی؟ وما کنتم تستکبرون، اور دنیا میں جس چیز پر تم غرور کرتے تھے کیا وہ چیز تمہیں یہاں پر کام آئی؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ۔ اہل اعراف غریب مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کافروں سے کہیں گے، اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ، یہ غریب جنتی مسلمان ہیں جن کو تم دنیا میں حقیر سمجھا کرتے تھے؟ الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ غریب جنتی مسلمان ہیں جنہیں تم دنیا میں حقیر سمجھتے اور دنیا میں ان پر قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں کبھی بھی حصہ نہیں دے گا؟ تم دنیا میں یہ باتیں کیا کرتے تھے ان غریب مسلمانوں کو دیکھ کر، تمہارا اپنا تکبر تھا، تم کہتے تھے کہ کیا اللہ ان کو دے گا، تم تکبر کرتے ہوئے یہ بات کرتے تھے۔ تو اس دن، آج کے دن تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی رحمت کس کے مقدر میں آئی ہے اور رب کا عذاب کس کے مقدر میں آیا ہے۔ تم نے دنیا میں ان کو حقیر سمجھا۔ یہاں سے دوستو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر ظاہری طور پر کوئی وقتی آزمائش میں مبتلا ہے، غریب ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو کسی کے مال اور دولت پر کم ہونے کی وجہ سے، اس کے پھٹے پرانے لباس ہونے کی وجہ سے، اس کا ظاہری لائف اسٹائل کمزور ہونے کی وجہ سے کبھی اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں غریب جو ہوتا ہے اس کا اخلاص امیر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک اور حدیث کا مفہوم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کو امیروں کے مقابلے میں کئی سو سال پہلے داخل جنت فرما دے گا۔ تو فرمایا اب ان اعراف والوں کو حکم دیا جائے گا، ادخلوا الجنہ، جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی جنت لکھ دی ہے، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر بھی کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم پر کچھ غم ہے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب جب مقام اعراف والے بھی جنت میں چلے جائیں گے تو یہ دوزخی ان لوگوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھ کر یہ حسرت کریں گے، دل میں امید رکھیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ تو جنت والا فیصلہ ہو چکا ہے، تو شاید ہمارے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو اب جب یہ امید رکھیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے مالک، ہمارے وہ رشتہ دار جو جنت میں موجود ہیں ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملاقات کا انتظام فرمائے گا۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو ایسی بے شمار سزائیں دے گا، ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی دے گا کہ جب یہ جہنمی اپنے جنتی رشتہ داروں کو دیکھیں گے تو فوراً پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا چاچا کا بیٹا ہے۔ جہنمی جنتیوں کو فوراً پہچان لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ سزا ملے گی کہ جو جنتی ہوگا وہ ان جہنمیوں کو نہیں پہچان سکے گا، وہ انجان بن جائے گا، بولا کون سا بھائی، کون سا بیٹا، کوئی میں تمہارے ساتھ، میرا تمہارے سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دنیا میں جسے ہم خود غرض مطلبی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو یہ بھی سزا دے گا کہ جنتی اپنی رشتہ داری سے ہی انکار کر بیٹھیں گے، کہیں گے کوئی تمہاری ہماری رشتہ داری نہیں تھی دنیا میں۔ تو اب یہ جہنمی جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ندا کریں گے، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ،
جہنمی جنتیوں کو دیکھ کر ندا کریں گے، اتنی عظیم نعمتیں دیکھیں گے کہ اس طرح سے یہ اتنے مشروبات پانی کے پی رہے ہیں، تو کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، کہ جو تمہارے رب نے تمہیں پانی مختلف مشروبات عطا کیے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں اس جنت میں عظیم نعمتیں کھانے کی صورت میں دی ہیں اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ ان جہنمیوں کو اتنا سخت عذاب ہوگا کہ ان کو خوب پیاس طاری کر دی جائے گی، اور جب یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ بندہ خود پیاسا ہو اور سامنے والے کو دیکھ رہا ہو کہ وہ اتنے عظیم مشروبات پی رہا ہے تو اس کی پیاس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، خود بھوکا ہو سامنے والے کو دیکھ رہا ہو کہ وہ عظیم نعمتیں کھا رہا ہے تو بھوک کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی انہیں سزا دی جائے گی کہ وہ اس چیز کو اور زیادہ محسوس کریں گے، ان کی پیاس اور ان کے کھانے کی بھوک اور بڑھ جائے گی، اور وہ جنتیوں سے کہیں گے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ قالو، یہ جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ کی پناہ ہے، بے شک یہ تو پاک چیزیں ہیں جو ناپاک کافروں پر حرام کر دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں حرام کی؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا، دین کو ہنسی مذاق بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ تو جب انہوں نے دنیا کے اندر دنیا داری میں مست ہو گئے، ہمیں بھول گئے، تو فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو پس آج کے دن ہم میں بھی انہیں بھلا دیا۔ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے انہوں نے ہمارے آج کے دن کی اس ملاقات کو بھلا دیا۔ انہیں دنیا کے اندر آخرت کے دن کی اہمیت کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اعمال پیش ہوں گے، تو وہ اسے مذاق سمجھتے تھے، فراموش کیا، تو آج کے دن ہم نے بھی انہیں فراموش کر دیا۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور بے شک ہم نے انہیں ایک عظیم کتاب عطا کی، ہم ان کے پاس ایک عظیم کتاب لائے۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اپنے علم کے مطابق اس کتاب میں ہر چیز کا علم تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا۔ ہدن، اس کتاب میں ہدایت ہے، وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور رحمت ہے ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا، وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں نا کہ اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ انجام ان کے سامنے آ جائے۔ اس کتاب میں جس چیز کا ذکر ہے اس کا انجام یعنی قیامت، وہ قیامت کی ہی انتظار میں ہے، وہ آخرت کے عذاب کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہا یوم یأتی تأویلہ، تو جس دن اس کا بتایا ہوا انجام واقع ہو جائے گا، یعنی وہ قیامت کا دن ہے جب قائم ہو جائے گا، تو یقول الذین نسوہ من قبل، تو جو لوگ قیامت کے دن کو بھلا بیٹھے تھے وہ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے رسول حق کا پیغام لے کر آ چکے تھے۔ قیامت کے دن تو وہ اقرار کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول پیغام لے کر آئے تھے، تو کہا جائے گا فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو ہے کوئی تمہارے پاس سفارشی جو تمہاری سفارش کرے؟ دنیا میں تو اپنے بتوں کو اپنا بڑا سفارشی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، تو لے آؤ آج اپنے ان سفارشیوں کو۔ او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل، یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، تو ہم وہ اعمال کریں گے جو اعمال ہم نے پہلے نہ کیے تھے۔ مراد اب جب ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو ہم نیک اعمال کریں گے، پہلے والے اعمال کے خلاف اعمال کریں گے،
یہ ان کی آرزو اور تمنا ہوگی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہ ہوگا۔ جو ایک مرتبہ اس دنیا سے چلا گیا وہ کبھی دنیا میں واپس نہ آئے گا۔ قد خسروا انفسہم، بے شک انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے وہ تمام چیزیں کھو گئیں جو وہ دنیا میں بہتان باندھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط چیزوں کی نسبت کرتے کہ اس کی اولاد ہے، اور بتوں کو اس کا شریک سمجھتے تھے، وہ ساری چیزیں ان سے قیامت کے روز گم ہو جائیں گی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اس بارے میں علماء کی یہی رائے ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ہم سب پر ضروری ہے۔ اس کی مراد اللہ اور اس کے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اصل جانتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ رب رات کو دن سے، دن کو رات سے ڈھانکتا ہے، ایک دوسرے کے یہ پیچھے آ رہے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم، سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ مسخرات بامری، سب اسی کے حکم کے تابع دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس چیز کا حکم دیا وہ چیز ویسے ہی اس کے حکم کے مطابق چلتی آ رہی ہے۔ سن لو، الا سن لو، لہ الخلق والامر، اسی کے ہاتھ میں پیدا کرنا ہے، اسی کا ہی حکم نافذ ہوتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ تبارک و تعالی جو تمام جہاں والوں کا پالنہار رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اے لوگوں اپنے رب کو گڑ گڑا کر اس سے دعا مانگو، وخفیہ اور آہستہ آہستہ دعا مانگو۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ آہستہ دعا مانگنا یہ بلند آواز سے دعا مانگنے سے زیادہ افضل ہے۔ جب بندہ آہستہ دعا مانگتا ہے تو اس کی کامل توجہ رہتی ہے، تو فرمایا اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگو، آہستہ آواز میں دعا مانگو۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد۔ رسول تشریف لے آئے، پیغام حق آ گیا، اس کے بعد اب زمین میں فساد نہ کرو۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اللہ تعالیٰ کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارو کہ تمہارے دل میں اس کا خوف بھی ہو، تمہارے دل میں اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، اس کے نیک بندوں سے قریب ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہم تمام کو اس سے حصہ نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، نور قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما۔ اے مالک و مولا، قرآن مجید فرقان حمید کی رحمتیں، برکت عافیتیں، راحتیں ہم تمام کا مقدر فرما۔ اے مالک و مولا، ہماری تمام دعائیں، آرزوئیں، التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.